اچھا اس میں شیخ ہم نے جب قربانی کرنی ہے تو اس کے کچھ آداب بتا دیں کہ ہمیں قربانی کو لٹانا کس طرح ہے، چھری کس طرح اس پہ پھیرنی ہے، کوئی اس پہ کوئی دعا وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ شیخ قربانی کے سلسلے میں ایک تو جی یہ ہے سب سے پہلی چیز کہ قربانی کی تیاری قربانی کے دن سے پہلے آپ کر لیں۔ صحیح۔ تیاری میں کیا ہے، آپ نے جس سے گوشت بنوانا ہے، اب بہتر اس میں یہ ہے کہ ذبح خود کریں اپنا جانور۔ صحیح۔ گوشت بے شک دوسرے بنا دیں، ظاہر دوسرے بنائیں گے اگر ہمیں نہیں بنانا آتا، لیکن کم از کم ذبح خود کریں ہم۔ صحیح۔ اور مرد کے علاوہ خواتین بھی ذبح کر سکتی ہیں، انشاءاللہ وہ آپ بعد میں تفصیل سے بتا دیں گے سوال جواب میں۔ تو اس کے لیے ذبح کے لیے آپ کے پاس چھریاں ہونی چاہیے، کھال اتارنے کی چھری الگ ہونی چاہیے، پوری کٹ آپ کے پاس تیار ہو۔ صحیح ہے۔ بڑی چھریاں، چھوٹی چھریاں، اور وہ جو کیا کہتے ہیں ان کو، بڑے والے وہ، سبحان اللہ، بگتے کہتے ہیں اور کچھ اور بھی نام ہے اس کا، تو وہ ٹوکا جس کو کہتے ہیں، وہ آپ کے پاس تیار ہونا چاہیے۔ جس پر آپ نے گوشت رکھ کے بنانا ہے وہ آپ کے پاس تیار ہو، رسی آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ پورا اہتمام ہو کہ آپ نے قربانی کرنے کے بعد اس کا فضلہ وغیرہ وہ کہاں پر وہ کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ پہلے تیار کر لیں اور سوچ لیں، جس سے آپ نے گوشت بنوانا ہے اس سے آپ ٹائم بھی لے لیں، اور اسی طرح سے آپ نے واپس آ کر کپڑے بھی چینج کرنے ہیں قربانی کرنے کے لیے، سب کام آپ پہلے سے تیار کر لیں تاکہ پریشانی نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر شیخ یہ ہے کہ عید کے دن جب آپ نے قربانی کو لٹا لیا، قبلہ رخ آپ اس کو قربانی کو لٹائیں، اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قبلہ رخ کروا لٹا کے اس کے اوپر اس کے پہلو پر اپنا گھٹنا رکھ کے پھر وہ کرتے تھے، تو اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر وہ آپ چھری چلائیں۔ اور اگر آپ کسی کو شریک کرنا چاہتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی شریک کر دیا، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے کچھ الفاظ ثابت ہیں، تو یہ پڑھیں۔ اور اس کے بعد قربانی کو ذبح کرتے ہوئے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جہاں پہ یہ کہا کہ ان اللہ کتب علیکم الاحسان، اللہ نے ہر چیز کے متعلق تم پر احسان کرنا فرض کر دیا ہے، اور اس میں جو مثال دی سبحان اللہ وہ یہ ہے، فَإِذَا ذَبَحْتُمْ، جب تم ذبح کرو تو پھر تم اپنی چھری کو تیز کر لو اور اس ذبیحے کے ساتھ احسان کرو۔ چھری اگر تیز نہ ہوئی اس کو تکلیف ہوگی، کرنا تو ہم نے ذبح ہی ہے، لیکن اس ذبح میں بھی اس کو تکلیف جتنی کم ہو اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اور تکلیف دوسری طرح ایسے بھی ہوگی کہ اگر آپ کو ذبح نہیں کرنا آتا یا آپ خود ذبح کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو چھری کو کسی سے گائیڈنس لے کر تیز چلائیں، تیز چھری اور تیز انداز میں چلائیں تو انشاءاللہ وہ آپ ذبح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے آپ نے کھال وغیرہ جو اتارنی ہے کس سے کیسے اتارنی ہے، اس کے لیے نا ایک چیز کی پریشانی ہمیشہ بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے، وہ یہ کہ ذبح بھی ہو جاتا ہے، باقی ساری کٹ تیار ہے، رسی بھی موجود ہے، ایک چیز تیار نہیں ہوتی، وہ یہ کہ بکرے کو لٹکانا کہاں پہ ہے۔ اس پہ آ کر تاخیر بھی ہوتی ہے، اس پہ آ کر پھر وہ کبھی ادھر سے کوئی چیز تلاش کرو، کبھی ادھر سے کوئی چیز تلاش کرو، اس کا بھی پہلے اہتمام کر لینا چاہیے۔ جن کے گھروں میں چارپائیاں ہیں وہ تو بڑی آسانی سے چارپائی پر، اگر لوہے کی چارپائیاں لکڑی کی بھی ہیں ان پر لٹکا لیتے ہیں، ورنہ اس کا بھی اہتمام پہلے کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ شیخ یہ ہے کہ قربانی کے ذبح ہونے کے بعد اس کا گوشت اپنی قربانی میں سے خود بھی کھایا جائے، اور پھر اس کے بعد یہی سنت ہے، اور پھر اس کے بعد پھر یہ کہ صفائی کا اہتمام اللہ کے لیے بہت زیادہ کیا جائے۔ ہمارے ایک شیخ ہیں، دوست ہیں، کاشف نسیم دلکشا حافظہ اللہ، کراچی میں ہوتے ہیں، اذان انسٹیٹیوٹ کے CEO ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شیخ ہمارے ہاں عید پر جو حالت ہوتی ہے نا گلیوں کی، اس کی وجہ سے بڑے اچھے اور دیندار لوگ بھی کہتے ہیں کہ یار ہم قربانی یہاں اپنے گھروں میں نہیں کریں گے، صحیح بات ہے، ہم باہر کر دیتے ہیں۔ یعنی برداشت سے بڑھ کر تعفن، اور جگہ جگہ پر وہ علائشیں ان کا ہونا، اور اگر بارش ہوگی تو پوری گلیاں یعنی بیماریاں ہی بیماریاں، اور اہل علم بھی ان کو کہتے ہیں اس صورت میں کہ واقعی آپ پر تو واقعی آپ مجبور ہو کہ آپ اگر ایسی صورتحال بننے کا خدشہ ہے تو آپ اپنی قربانی کسی باہر جگہ پر کروا لیں۔ صحیح بات ہے، یعنی یہ سب کون کرتا ہے؟ قربانی کرنے والے لوگ۔ یعنی آپ قربانی کرتے ہوئے لوگوں کو اتنی تکلیف میں مبتلا کریں تو آپ یہ نہ ہو کہ آپ نیکیاں ایک طرف اور دوسری طرف یہ آپ کی نیکیوں کو ضائع کرنے والے اعمال بھی ساتھ ہوں۔ مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جس میں ایک آدمی جنت میں اس لیے چلا جاتا ہے رستے سے تکلیف دہ چیز کو اس نے تکلیف دہ چیز کو، اور اس کو ایمان کا شیخ حصہ قرار دیا گیا۔
افضلها لا الہ الا اللہ، ہاں جی، سب سے افضل جو ایمان کا درجہ ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی 80 کے قریب درجے ہیں، کچھ میں 70 کے قریب ہے، تو اس میں سب سے جو اعلیٰ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے جو ادنا ہے وہ اماطۃ الاذی عن الطریق، یعنی ایمان کا اس کو حصہ قرار دیا۔ اور اس پر اہل علم نے یہ لکھا کہ اگر تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا ایمان کا حصہ ہے تو تکلیف دہ چیز کو راستے پر ڈالنا کیا ہے؟ بالکل یہ ایمان کو ہٹ کرنے، ایمان کو ضرب لگانے والی چیز ہے۔ اور کچھ احادیث میں آپ نے فرمایا کہ لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے آپ بچو۔ ہاں جی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ لوگوں کے راستے میں گندگی پھیلاؤ، یعنی لوگوں کے راستے میں آپ جب گندگی پھیلاؤ گے اور یہ سب چیزیں اس گندگی میں آتی ہیں تو آپ پر لعنت کی جائے گی۔ صحیح۔ تو آپ قربانی ایک افضل عمل کرتے کرتے ان چیزوں کو اگنور کرنے کی وجہ سے، نظر انداز کرنے کی وجہ سے، آپ اپنی نیکیوں کو، اگر اور کچھ نہ ہوا تو نیکیوں کو آپ کچھ کو کم ضرور کر بیٹھو گے۔ صحیح۔ تو اس کا اللہ کے لیے ہم سب کو بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں سے میں دو چیزیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اس میں کچھ کام کرنے کے ہیں گورنمنٹ کے، کہ وہ ہر محلے میں کوئی اس طرح کی جگہ ہوتی ہے جہاں پر نا لوگوں کو، یعنی وہ ایک خاص کر دیں جگہ کہ بھئی آپ اپنے گھروں سے یہاں تک لے آؤ، یہاں سے آگے ہم منتقل کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور وہ ڈیلی بیسس پہ ہونا چاہیے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ آج کا پڑا ہوا ہے بدبو پورے محلے میں پھیل گئی ہے اور پھر وہ جب سوکھ گیا سارا اور سارا معاملات جو ہیں خراب ہو گئے اس کے بعد وہ آئے، بلکہ وہ اسی دن شام کو یا اسی دن جو ہے وہ کسی وقت میں وہ اس کو اٹھائیں اور شہر سے باہر کوئی جگہ، بہت ساری جگہیں ہوتی ہیں ابھی تک پاکستان میں اس طرح کی بہت سی جگہیں ہیں، تو شہر سے باہر اس کو جو ہے وہ گرانے کا، یا وہیں پہ کوئی اس طرح کا کوئی خالی میدان ہو جہاں پہ گھڑا کھود کے اس کے اندر ڈال دیا جائے، اس کو دفن کر دیا جائے تاکہ یہ چیز بچ جائے۔ دوسرا ہماری ذمہ داری وہ یہ ہے کہ ہم کم از کم، اگر حکومت یہ نہیں کرتی تو کم از کم ہر محلے کی ایک جو ہے نا وہ ایک تنظیم ہوتی ہے اور ایک اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ جب ہم مشکل معاملات میں کھڑے ہوتے ہیں، یا ٹرانسفارمر جل گیا ہے یا کوئی بجلی نہیں آ رہی یا پانی کا کوئی مسئلہ ہے، تو پھر ہم سارے مل کر بہت سارے کام کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم محلے میں کوئی اس طرح کی جگہ بنا دیں کہ خود گھڑا کھود کے مزدوری دے دیں، جہاں اتنا ہم کر رہے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی کر دیں کہ لوگوں کو تکلیف دہ اشیاء سے جو ہے ہم دور رکھیں، بچائیں۔ اس میں ایک اور چیز ہے، جی، یہ جو آپ نے دوسری تجویز دی ہے، جی، اس کو کیوں نہ مسجد کے امام کے ساتھ جوڑ دیا جائے کہ مسجد کا امام اس بات کا اہتمام کرے لوگوں کے ساتھ مل کے، صحیح، کہ دیکھیں ہمارے محلے میں قربانی ہونی ہے اور ہم نے قربانی کی ان آلائشوں کو تلف کرنے کے لیے ہمیں کسی بندے کو ہائر کرنا پڑے گا، اس کے لیے ٹرالی منگوانا پڑے گی، اس کے لیے 2-4 مزدور منگوانا پڑیں گے، تو یہ ہم نے کرنا ہے، ہم سب مل کر کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اگر مسجد سے یہ ہو تو سبحان اللہ، مسجد کا واقعی ایک حق بھی ادا ہوگا، اور مسجد اس قابل، اس حق ہے کہ مسجد سے یہ سب چیزیں اصل میں ہم نے شیخ مسجدوں کو صرف رکھا ہوا ہے نماز کے لیے، بس نماز پڑھنی ہے، مول صاحب جنازہ پڑھنا ہے، وہ چارپائی دے دیں، ٹھیک ہے، وہ لے کے بس اتنا۔ حالانکہ مسجد سے سارے کام، ہمارے علاقے میں نا ایک مسجد ہے، انہوں نے پورے محلے کا نا سسٹم سنبھالا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے، اگر آپ کو پلمبر چاہیے، ٹھیک ہے، مسجد میں نماز پڑھنے والے نمازی جتنے بھی ہیں ان سب کا ڈیٹا ان مسجد والوں کے پاس موجود ہے، کون بندہ کیا کام کرتا ہے۔ اگر مسجد کے نمازیوں میں کوئی پلمبر ہے نا تو وہ محلے والے کمپلین کرتے ہیں مسجد میں، مسجد کی جو انتظامیہ ہے وہ اس بندے سے رابطہ کرتی ہے، بھئی آپ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے کب آئیں گے؟ وہ کہتے ہیں جی اس نے آنا تو اسی محلے میں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی میں شام کو 7 بجے آ جاؤں گا، کہتے ہیں جی آج اتنے آرڈر آئے ہوئے ہیں، 2 چیزیں آپ نے مارکیٹ سے لیتے ہوئے آنا ہے، وہ آپ نے ٹھیک کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ خود بھی جا کے وزٹ۔ اسی طریقے سے بجلی کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی اگر مسجد کے اندر نمازی ہے، الیکٹریشین ہے، وہ خود جا کے جب شام کو آتا ہے اپنے محلے کے مسائل حل کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس پہ جو کاسٹ آتی ہے، جو خرچہ آتا ہے، صرف وہ لیتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا باقی کئی دفعہ مسجد کی اور ہر چیز، اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے مسجد کی طرف سے کفن دفن کا سارا انتظام ہوتا ہے، ہر چیز مسجد کے ساتھ انہوں نے اٹیچ کی، اور یہ اتنی زبردست چیز مجھے لگی ہے کہ لوگ ہر جگہ پر یہ ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ چیز ہے نا مسجد میں تو پھر تو مسجد میں یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن وگرنہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار مسجد صرف نماز کی پڑھنے کی جگہ ہے اور اس میں کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔